آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے عوام کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ریوولٹ ہے اس حکومت کے خلاف، کیونکہ مہنگائی سے وہ مارے گئے. روز تیل کی، انڈوں کی، مرغیوں کی، گوشت کی، سبزیوں کی، دالوں کی، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. عوام تو اس سے ریوولٹ کر رہے ہیں، لیکن خود جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر ہر صوبے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس طرح پیراشوٹ سے لوگ لینڈ کیے ہیں. اور مجھے تو ہر روز سننے کو ہم یہ دیکھتے ہیں میری 22 سالہ جدوجہد ہے، میری 22 سالہ جدوجہد ہے. تو 22 سالہ جدوجہد میں کیا ایک بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کو جو 22 سال سے آپ کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے؟ اور الزام آپ دوسری جماعتوں پہ لگاتے ہیں آپ نے ملینئرز اور بلینئرز کو ٹکٹس دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملینئرز اور بلینئرز کو ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے جن کا جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی جماعت کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے سے ووٹ خریدو اور آ جاؤ سینٹ کے اندر. تو ایسے لوگوں کا راستہ روکنا تو بہت ضروری ہے بھائی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے حق ادا کیا ہے عوام کی صحیح نمائندگی کا. میاں صاحب نے کسی بلینئر کو اور کسی ایسے انسان کو ٹکٹ نہیں دیا جو خرید و فروخت کا ماہر ہو. تو یہ ہے اصل تبدیلی. اور جو باقی جو کھیل کھیلا جائے گا وہ قوم کے سامنے آ جائے. پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے، اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے. عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے. اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے، کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. لوگ رو پڑے ہیں، مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے، جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدوجہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی، تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے، اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے. ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں. تو کرونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا، تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، آپ کو جانا پڑے گا. یہ بات اس دن جب میں ڈسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بام ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے، تو ذرا ہم جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ لیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے، اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے، لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میں بہت پر امید ہوں، انشاءاللہ خیر ہوگی. دیکھیں 2018 کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمین تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے. اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بے عزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں، یا تو اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا اپنی کارکردگی امپروو کریں، ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا. تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے
وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی تمہاری کارکردگی نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا. تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تب الیکشن چوری کرنا اگر امپاسبل نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے, ڈرانا دھمکانا جو ہوتا ہے. لیکن اب میں ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ سوچتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں نہ ہوں, تاریخ میں نہ ہوں, تو قومیں کبھی سبق نہیں سیکھتی. اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے. کس طرح آپ نے سینیٹرز کو اور ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو فون کروائے, دھمکیاں دلوائیں, ان کی فائلز کھلوائیں, ان کے ووٹ خریدے. ایک ایک ایم پی اے کو فون گیا, ہمارے لوگوں کو فون گیا, کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے, کسی کو کہا کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو. تو یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پہ ادھر ادھر, لیکن جماعتوں کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے. جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, عوامی نمائندے ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ووٹ ڈرا دھمکا کے دلوایا جاتا ہے تو لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کو وہ بھی تیار نہیں. ہاں, اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز چھپی نہیں رہے گی. تو عوام بھی اب لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں. جب عوام کھڑی ہو جائے تو دھاندلی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤ ایور کہ میں یہ بیوروکریسی کو بھی, پولیس کو بھی, انتظامیہ کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے خادم ہیں, آپ اس ملک کے خادم ہیں, آپ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی ڈر یا دھمکی میں آ کر, یا اس خوف سے کہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا جائے گا اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا, اگر آپ نے کسی بھی طرح اس ہاری ہوئی جماعت تحریک انصاف کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھیں کہ عوام آپ کے چہرے دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں. آپ کو اس کا جواب بہت سیریسلی بعد میں دینا پڑے گا. یہ میں ان کو ایک میسج دے رہی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے حلف سے, اپنی نوکری سے, اپنے ملک سے غداری نہیں کریں گے. کیا یہ خارجہ پالیسی ہے کون سی ہماری بھائی؟ ہمارے تو دوست ملک ہم سے ناراض ہیں. وہ ہمارے تو دوست ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. کشمیر پہ آپ دیکھ لیں, پیسے آپ مانگنے جاتے ہیں, آپ کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے. سارے جو دوست ممالک پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے تھے اور دہائیوں سے پاکستان کے دوست تھے, آج آپ اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے گوا بیٹھے ہیں اس کو. پورا کا پورا توجہ آپ کی نہ عوام کی طرف ہے, نہ مہنگائی کی طرف ہے, نہ خدمت کی طرف ہے, آپ کی نہ خارجہ پالیسی کی طرف ہے. سب مل کے جب ایک اپوزیشن پہ آپ نے توجہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں, تو پھر ہر محاذ پہ آپ کو ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. مجھے بہت ترس آتا ہے سرکاری ملازمین پر بھی, بیوروکریسی کے اوپر بھی, اور جو بھی اس وقت حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہے. ایک تو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی, مہنگائی سے وہ بھی افیکٹڈ ہیں. جب وہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو پر شیلنگ ہوتی ہے, آنسو گیس ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے. اور دوسرا, عمران حکومت کی اپنی نالائکی اور نااہلی جس کی وجہ سے ملک تباہ حال ہے اس وقت, اس کا الزام آپ بیوروکریٹس پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی. تو بیوروکریٹس کو تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ کی کارکردگی کیا ہے. تو جس کی سب سے 73 سالوں میں سب سے ناکام کارکردگی ہے ہی نہیں, جس کا نام عمران خان ہے, اس کو کون نکالے گا؟ انشاءاللہ عوام نکالے گی, اور بہت جلد نکالے گی, کیونکہ عوام اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.